سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون۔ امام دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنن دارمی میں ایک عظیم تابعی کثیر بن قیس رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ ذکر کیا ہے، تو بیان کرتے ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا ابا الدرداء، اے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، جئتک من المدینۃ، میں آپ کے پاس مدینہ سے آیا ہوں، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینۃ النبی سے، مدینۃ الرسول سے، لحدیث، ایک حدیث کے لیے، بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ حدیث آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کرتے ہیں، آپ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے خود وہ حدیث سنی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے سوال کیا، ما جاء بک تجارۃ، کیا صرف ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے دمشق آئے ہو؟ کوئی اور تمہارا یہاں آنے کا مقصد نہیں ہے؟ کوئی تجارت کے لیے تو نہیں آئے؟ کسی دنیاوی لین دین کے لیے تو نہیں آئے کہ چلو میں اپنا کام بھی کر لوں گا اور ایک حدیث بھی لے لوں گا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ ما جاء بک غیرہ، کسی اور مقصد سے نہیں آیا؟ کوئی اور کام تو نہیں تھا تمہیں؟ کسی سے ملنا تھا کہ کسی سے مل لوں گا، کوئی میرا دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، یا دنیا کی کوئی اور غرض؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں، میری مدینہ سے دمشق آنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو لے لوں۔ فرمایا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، آپ فرما رہے تھے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہو، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا راستہ ایک مشکل راستہ ہے سیدھا راستہ، اسٹریٹ، اس میں کوئی کجی، کوئی موڑ، راستے میں کوئی دراڑ، کچھ نہیں، لیکن یہ راستہ مشکل راستہ ہے، جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو تمہیں جنت مل جائے گی اور تم نے ابھی تک یہ کام نہیں کیا؟ کیا تم سمجھتے ہو تمہیں جنت مل جائے گی، ابھی تک تمہیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا نہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے گی اور تمہیں جھنجھوڑا نہیں کیا؟ کیا تم سمجھتے ہو تمہیں جنت مل جائے گی، تم نے اب تک جہاد نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام اعمال کے ذریعے جنت ملتی ہے۔ جنت کا راستہ ہے سیدھا راستہ، لیکن پرخطر راستہ۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو گھیر دیا گیا ہے، اس کے گرد حصار لگا دیا گیا ہے مکارہ کے ذریعے، ایسی چیزوں کے ذریعے جو انسان کو ناپسند ہوتی۔
لیکن جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، دین کے بارے میں جاننے کے لیے اپنے آپ کو لگاتا ہے، تو یہ مشکل راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ شخص نمازی ہے، دیگر عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ہر عبادت سے پہلے علم ہے، ہر عمل سے پہلے علم ہے. اس عمل کے بارے میں جاننا ہے، وہ عمل کیسے کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، کس وقت میں کرنا ہے، یہ سب علم ہے. اور ہم میں سے جو بھی شخص اپنے گھر سے یہ ارادہ کر کے مسجد کی طرف آئے، کسی درسگاہ کی طرف آئے کہ میں نے نماز بھی ادا کرنی ہے یا کوئی اور مقصد ہے، یہ دینی کام بھی کرنا ہے اور میں نے علم بھی حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے ہم اس حدیث کے مصداق بن سکتے ہیں کہ جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا. علم جو ہے، علم حاصل کرنے والا، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں، کسی بھی عمر میں علم حاصل کیا جا سکتا، چھوٹی عمر ہو، بڑی عمر ہو، بڑھاپا ہو، جوانی ہو، نوعمری ہو، بچپن ہو. ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے، آئیڈیل کون ہے؟ سلف صالحین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. جب نبوت کا اعلان کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو صحابہ کرام مختلف عمروں کے حصے میں تھے، سب نے علم حاصل کیا، بچوں نے بھی علم حاصل کیا، بڑوں نے بھی علم حاصل کیا. بعض روایات ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے صحابہ سے مروی ہیں، ان کے ذریعے کتنا علم ہم تک پہنچا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بالکل چھوٹے تھے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے میں بلوغت کے قریب پہنچا تھا، بلوغت کے عمر کو پہنچا تھا، اتنے چھوٹے تھے، یعنی یوں سمجھے کہ بچپن تھا. لیکن کتنی احادیث ہیں اس عظیم صحابی سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کتنا علم امت تک پہنچا اس صحابی کے ذریعے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس پوری امت میں سب سے بڑے عالم ہیں، کس عمر میں علم حاصل کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، یعنی 40 سال میں اگر نبوت ملی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 40 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا. آج ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری تو گزر گئی، اب بچوں کو دیکھیں گے. علم کے لیے کوئی عمر کی شرط نہیں، عمر کی قید نہیں، اور علم حاصل کرنا ضروری ہے. علم کے بغیر عمل ناقص ہے. دیکھیں کوئی بھی دین کا عمل ہے، عبادت ہے، احکامات ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا لازم ہے. اگر بالفرض دیکھے دکھائے روایتاً بڑوں سے چھوٹوں نے سیکھا، اس طرح سلسلہ آگے چل رہا ہے، اور ہم اس چیز کے لیے کوشش نہیں کر رہے کہ ہم نے جو اپنے بڑوں کو، اپنے مسجد کے ساتھیوں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا علم ہے، کیا شرعی مسئلہ ہے. یہ علم اگر ہم حاصل نہیں کر رہے تو پھر اگر بالفرض قیامت کے دن وزن اعمال کے موقع پر، ہمارے اعمال کی چھان بین کے موقع پر کوئی عمل کے اندر سستی ہو گئی، کوتاہی رہ گئی، اور وہ ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ہوگی، تو اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ موقع دنیا کے اندر موجود ہے. علم اختلافات کو ختم کرتا ہے، علم انسانوں کو ایک کرتا ہے، جمع کرتا ہے، ادیان کو ایک کرتا ہے، علم جہالت کو دور کرتا ہے. دیکھیں مشہور زمانہ ہے، ہم میں سے ہر شخص کی زبان پر ہوتا ہے، دور جاہلیت، زمانہ جاہلیت. تو اس جاہلیت کی جہالت کو کس نے ختم کیا؟ علم نے آ کر ختم کیا. تو وہ کون سا علم تھا؟
یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ علم کس چیز کا نام ہے. اس دور جاہلیت کی جہالت کو کون سے علم نے آ کر ختم کیا تھا؟ دنیا کے اندر جتنے علوم سمجھے جاتے ہیں یہ فنون ہیں، ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اہمیت سے انکار نہیں ہے. دنیاوی علوم فنون ان کی حیثیت ہے، ان کو پڑھ کر انسان کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، دنیا میں ایک اچھے انداز سے انسان زندگی گزارتا ہے، شعور حاصل کرتا ہے، اور دنیا میں ترقی کے راستے اس کے لیے ہموار ہوتے ہیں. لیکن شریعت کے اندر جس علم کا مطالبہ کیا گیا ہے، جس علم کو حاصل کرنے کی طرف ترغیب دی گئی ہے، وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے. قرآن اور حدیث کا علم. ابھی اس طرح کے جو دن چل رہے ہیں ماہ رمضان کے بعد، مساجد میں، مدارس میں یہ نئے داخلے ہوتے ہیں، ترجمہ قرآن کی کلاسیں شروع ہوتی ہیں. بعض اوقات کہیں فہم قرآن کلاس ہے، کہیں فہم دین قرآن کلاس ہے، کہیں بچوں کو حفظ کروانے کا سلسلہ ہے، کہیں ناظرہ کے سلسلے ہیں، کہیں درس نظامی ہیں. تو اس طرف ہمیں رغبت رکھنی چاہیے ان دنوں میں خاص طور پر، کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو جہاں دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، یہ کل کو ہمارا سہارا بنیں گے، معاشرے کے اندر با کردار بنیں گے، ان کو شعور آئے گا، یہ اچھی جگہ اچھے سیٹ ہو جائیں گے، ویل سیٹ ہو جائیں گے، یہ پریشان نہیں رہیں گے ہماری طرح، ان کی زندگی صحیح رہے گی. وہیں اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اور ان بچوں کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان دینی مدارس سے، دینی مساجد سے اپنے بچوں کو جوڑیے. یہ جتنے دنیا کے علوم ہیں، فنون ہیں، میں نے عرض کیا کہ ان کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن ان کا فائدہ کہاں تک ہے؟ انسان کی حیات تک ہے. جب تک زندگی ہے ان سب سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. آخرت میں کون سا علم کام آئے گا؟ جو بڑی مشہور حدیث ہے، قبر میں انسان سے سوال ہوں گے. 3 سوال تو مشہور ہیں: من ربک، من نبیک، ما دینک. تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ تو مومن جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کافر منافق جواب نہیں دے سکے گا. ساتھ میں ایک سوال اور بھی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس شخص کے سامنے کیا جائے گا، اس کے تصور میں لایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جو فاما المؤمن او الموقن، جو مومن ہوگا یا پھر موقن ہوگا، یقین رکھنے والا. یقین کیسے آتا ہے؟ یقین علم کے ذریعہ ہے. ہم سے کوئی سوال کرتا ہے، ہم آپس میں بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ یا کوئی ڈسکشن ہوتی ہے کسی شرعی مسئلے پر، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں ہے، یار مجھے تو اتنی معلومات نہیں ہے. یہ ہماری علم کی کمی ہے نا، ہمارے علم کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے. ہم اس مسئلے میں یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس قرآن سے، حدیث سے اس کا ریفرنس نہیں ہوتا. تو یقین کی کمی والا وہاں اس سوال پر پریشان ہوگا، اور جو یقین والا ہوگا یا ایمان والا ہوگا وہ کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جاءنا بالبینات والہدی فاتبعناہ، یہ ہمارے پاس آئے ہدایت کی باتیں لے کر اور واضح نشانیاں لے کر دین کو سمجھانے کے لیے، تو ہم نے ان کی پیروی کی. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، اور جو منافق ہوگا یا شک کرنے والا ہوگا، جس کے پاس یقینی چیزیں نہیں ہوں گی، شک و شبے والی باتیں ہوں گی، اس نے کبھی اس طرف دنیا میں دھیان نہیں کیا ہوگا، تو کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا کون ہے. تو پھر دونوں کا جزا اور سزا کا معاملہ بھی حدیث میں بیان ہے کہ پھر اس کے لیے بہت سی سعادتیں ہوں گی کہ جنت کا بچھونا بچھایا جائے گا اور جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت سے کھڑکی کھولی جائے گی، قبر بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی. اور جو منافق ہوگا اس کے لیے پھر جہنمی بچھونا ہوگا، جہنمی لباس ہوگا، جہنم سے کھڑکی کھولی جائے گی اور قبر اس کے لیے سخت ترین گھاٹی بن جائے گی. علم انسان کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے گا. علم والے کے لیے سنیے بڑی اہم بات ہے، جتنی عبادات
کسی عبادت کرنے والے کے لیے ایسی فضیلتیں بیان نہیں ہوں جتنی علم والے کے لیے، طالب علم کے لیے، علم کو حاصل کرنے والے کے لیے بیان۔ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کی آیت ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور لا علم لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے سوال کیا، اور قرآن کا اس انداز میں سوال، اس کا جواب نفی میں ہوتا ہے، نہیں ہو سکتے۔ علم والے بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے۔ الاحیاء والاموات، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات مزید حدیث سے واضح ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والے پر، علم رکھنے والے کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت ہے تمام ستاروں پر۔ تمام ستاروں میں 14ویں کا چاند جس طرح نمایاں نظر آتا ہے، اور وہ فرق ایک ہم محسوس کرتے ہیں، یہی فرق ایک عالم اور عابد کے اندر ہے۔ عالم اور جاہل کی بات نہیں کی، عالم اور عابد جو بغیر علم کے عبادت کر رہا ہے، اور ایک شخص علم کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، محض علم کی بات نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ صرف علم حاصل کر لینا کافی، شریعت کے اندر وہی علم معتبر ہے جو عمل کے ساتھ ہو، اور عالم وہی کہلانے کے مستحق ہے جو باعمل ہو۔ تو ایک ایسا شخص جو عالم باعمل ہے اور ایک ایسا وہ شخص جو باعمل ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کے درمیان ایسا ہی فرق ہے جیسے 14ویں کے چاند کا دیگر ستاروں سے فرق ہے۔ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور طالب علم کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں کون؟ آسمان اور زمین کی ہر مخلوق، چرند ہے، پرند ہیں، درندے ہیں، حشرات ہیں، یہ نباتات ہیں، جتنے کچھ ہیں، طالب علم کے لیے، دین پڑھنے والے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے آنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے رحم فرما، یا اللہ اس کے لیے گناہوں کو معاف کر دے، بخشش ہو رہی، بخشش کی دعائیں ہو رہی۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضْعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور جس راستے پر طالب علم چلتا ہے اس راستے پر فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ باتیں ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ شاید یہ کوئی ویسے ہی باتیں کہی گئی ہوں گی، نہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اگرچہ ہم اس وقت محسوس نہ کرتے ہوں اس چیز کو، لیکن یہ سب حقائق ہیں اور یہ سب فضیلتیں ایک طالب علم کے لیے ہیں۔ لہذا ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم میں سے ہر شخص علم کو حاصل کرنے کی جستجو کرے، چھوٹا ہو بڑا ہو کسی بھی عمر میں ہو، علم کو حاصل کرنے کی کوشش، جستجو، تو پھر انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی ہے، اور آخرت میں چونکہ حدیث میں بیان ہوا کہ جنت کا راستہ آسان ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی یہ علم اور علم کے ساتھ عمل ہمیں انشاءاللہ جنت تک لے کر جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔